السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا و مصلیا اما بعد۔ ہمارا یہ آج کا تیسرا درس بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام۔ اللہ کے فضل سے ہم نے مقدمہ ختم کر دیا۔ اب آئیے آج ہم شروع کرتے ہیں کتاب الطہارہ۔ مؤلف رحمہ اللہ نے اس کتاب کی شروعات طہارت کے مسائل سے کی ہے۔ طہارت کے مسائل سے شروعات کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کیوں پہلے طہارت کے مسائل کو ذکر کیا ہے؟ کتاب کو طہارت کے مسائل سے شروع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عبادات میں پاکی اور صفائی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر ناپاکی کے ساتھ عبادت کی جائے تو وہ عبادت قابل قبول نہیں ہوگی، اس کا ہمیں ثواب نہیں دیا جائے گا۔ جیسے نماز ہے، نماز کے لیے پاک ہونا شرط ہے۔ اگر ناپاکی کے ساتھ نماز پڑھی گئی تو وہ نماز شمار نہیں کی جائے گی۔ تو اس لیے طہارت کے مسائل کو یہاں پر ذکر کیا ہے، یعنی پاکی اور صفائی کے مسائل۔ اب اسی کتاب میں پانی کا بھی ذکر ہے، کیونکہ یہ بھی طہارت میں شمار ہے۔ ہم پاکی حاصل کرتے ہیں کس سے؟ پانی سے۔ اگر پانی ہی ناپاک ہو تو کیا اس سے پاکی حاصل کی جا سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے یہاں کتاب الطہارہ میں پانی کے مسائل کو بھی ذکر کیا ہے، تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ پانی کون سا پاک ہوگا، کون سا ناپاک ہے، اور کس پانی سے ہم پاکی حاصل کر سکتے ہیں، اور کون سا پانی ہمارے لیے استعمال کے لائق نہیں ہوگا۔ وہ تمام مسائل اس کتاب میں بیان کیے گئے ہیں۔ اب آئیے پہلے بحث کرتے ہیں کتاب الطہارہ پر۔ کتاب الطہارہ، اس میں دو لفظ ہیں، ایک ہے کتاب، کتاب اور باب۔ یہاں پر ایک اور لفظ ایڈ کر لیں، باب۔ کتاب الطہارہ اور باب المیاہ۔ تو کتاب اور باب دونوں لکھنے کے لیے اس لیے کہہ رہا ہوں ایک ساتھ، کیونکہ دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ کتاب کا معنی جو ہے وہ لغوی آپ معنی لکھیں، کتاب فرض، حکم، صحیفہ، یہ لغوی معنی ہے، یعنی وہ چیز جس میں لکھی جائے وہ کتاب ہے۔ وہ چیز جس میں لکھا جائے وہ ہے کتاب۔ اور ایسے ہی کتاب کا ایک معنی آتا ہے ملانا، جمع کرنا، یہ کتاب کے معنی میں آتا ہے، لغوی معنی۔ اور کتب یکتب، باب نصرہ سے، یہ باب نصرہ سے آتا ہے۔ اب آئیے اصطلاحی تعریف دیکھتے ہیں۔ اصطلاحی تعریف: کتاب مستقل حیثیت کے حامل مسائل کے مجموعے کو کہتے ہیں، خواہ وہ کئی انواع اور ابواب پر مشتمل ہو یا نہ ہو۔ یعنی کتاب کے اندر مختلف قسم کے مسائل بیان کیے جاتے ہیں، صرف ایک مسئلے پر، ایک ہی نقطے پر مسائل بیان نہیں ہوتے، بلکہ اور بھی مسائل بیان کیے جاتے ہیں۔ یعنی کتاب کے اندر مختلف قسم کے مسائل ہوتے ہیں، ایک ہی قسم کے نہیں ہوتے۔ اب یہ آئیے باب دیکھتے ہیں۔ اب باب کسے کہتے ہیں؟ جیسے باب المیاہ، تو باب اسے کہتے ہیں جس میں ایک ہی قسم کے مسائل بیان کیے جائیں، ایک ہی قسم۔ جیسے باب المیاہ یعنی پانی کا بیان، تو اس میں صرف پانی کے مسائل بیان کیے جائیں گے۔ اب کتاب کا جو معنی ہے، وہاں پر طہارت کے جو بھی مسائل ہے وہ تمام مسائل اس میں بیان کیے جائیں گے، چاہے وہ پانی کا مسئلہ ہو یا برتن کا مسئلہ ہو، یہ طہارت میں آتا ہے۔ تو مختلف قسم کے مسائل بیان کیے جائیں جس میں وہ ہے کتاب، اور ایک ہی قسم کے مسائل بیان کیے جائے وہ ہے باب۔ یہ دونوں میں فرق ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں لفظ طہارت۔ کتاب الطہارہ میں کتاب کی تشریح ہم نے دیکھ لی۔ اب طہارت کسے کہتے ہیں؟ طہارت کا معنی ہے پاکیزگی، صفائی ستھرائی
پاک ہونا اور پاک کرنا، یہ سب اسی کے معنی میں آتا ہے۔ ایسے ہی طہارہ جو ہے یہ باب نصارہ سے بھی آتا ہے اور باب کرومہ سے بھی آتا ہے۔ دوسری بات کہ طہور اور طہور، یہ آپ لکھ لیں، طہور اور طہور، یعنی طا کے اوپر زبر اور ضمہ، زبر آئے گا تو معنی کچھ اور ہوگا اور ضمہ آئے گا تو معنی کچھ اور ہوگا۔ معنی کیا ہوگا؟ جب زبر آئے گا تو معنی ہے کہ کوئی بذات خود پاک ہو اور پاک کرنے والا ہو، اور طہور جو صرف بذات خود پاک ہو یعنی پاک کرنے والا نہ ہو۔ یہ ضمہ اور زبر کے آنے سے فرق ہو جاتا ہے، ضمہ آئے تو بذات خود پاک ہو اور زبر آئے جو پاک بھی ہو اور پاک کرنے والا بھی ہو۔ یہ طہور اور طہور میں فرق ہے۔ اور باب نصرہ اور کرومہ دونوں سے آتا ہے۔ ایسے ہی تطہیر باب تفعیل سے بھی اس کو لے کر کے آتے ہیں، پاک کرنے کے معنی میں، یعنی تطہیر تفعیل کے وزن پر لاتے ہیں۔ اصطلاحی اعتبار سے اگر دیکھیں تو حدث کو رفع کرنے اور نجاست کو زائل کرنے کا نام طہارت ہے، یعنی ناپاکی کو دور کرنے کا نام طہارت ہے، یہ طہارت۔ اب آئیے دیکھتے ہیں المیاہ۔ باب المیاہ میں المیاہ جو ہے اسے آپ سمجھ لیں، المیاہ یہ جمع ہے، اس کی واحد ہے ماؤن یعنی پانی۔ یہاں جمع کیوں لے کر کے آئے المیاہ؟ جمع اس لیے لائے ہیں کیونکہ اس کتاب میں مختلف قسم کے پانی کا ذکر ہے، جیسے سمندر کا پانی، کنویں کا پانی، چشمے کا پانی وغیرہ وغیرہ، مختلف پانی کے اقسام کا بیان ہے، اس لیے یہاں پر جمع لے کر کے آئے باب المیاہ، یعنی سمندر کے پانی کا کیا حکم ہوگا، کنویں کے پانی کا کیا حکم ہوگا، اور ایسے ہی چشمے کا پانی۔ تو یہ تمام جو ہے پانی کا ذکر ہے، اس لیے یہاں پر جمع لے کر کے آئے۔ اب حدیث دیکھیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی البحر هو الطہور ماؤہ والحل میتتہ، اخرجہ الاربعہ وابن ابی شیبہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فی البحر سمندر کے بارے میں ارشاد فرمایا، البحر مانے سمندر، سمندر کے بارے میں ارشاد فرمایا، هو الطہور ماؤہ والحل میتتہ، کہا کہ اس کا پانی پاک ہے اور اس کا مردار بھی حلال ہے۔ اسے اربعہ نے روایت کیا ہے اور ابن ابی شیبہ نے۔ آپ کو مقدمے میں بتایا گیا تھا کہ حدیث کے بعد جس امام نے اس حدیث کی تخریج کی ہوگی اسے 7 ائمہ میں سے جس نے بھی کی ہوگی لکھ دیا جائے گا۔ اگر 7 میں سے 4 نے لکھا ہوگا تو 4 لکھا ہوگا، 5 نے اس حدیث کو کسی حدیث کو روایت کیا ہوگا تو 5 لکھا ہوگا، یہاں پر ہے 4۔ اب 4 سے مراد کون ہے یہ بھی آپ کو بتا دیا گیا تھا، من عداہم ثلاثۃ الاول، یعنی پہلے 3 چھوڑ کر امام احمد، امام بخاری اور امام مسلم کے علاوہ جو باقی 4 ہیں انہوں نے اس حدیث کی تخریج کی ہے۔ اور ایک بات آپ نے پڑھی تھی، وما عدا ذلك فهو مبین، جو ان 7 کے علاوہ کسی امام نے اس حدیث کی تخریج کی ہوگی فهو مبین، تو اسے بھی لکھ دیا گیا ہے۔ تو یہاں ابن ابی شیبہ کا بھی نام ہے جو کہ ان 7 ائمہ میں سے ان کا شمار نہیں ہوتا ہے، ان کا شمار ان 7 ائمہ میں نہیں ہوتا ہے، لہٰذا ان کا نام الگ سے ذکر کر دیا ہے۔ تو وہ 4 ائمہ اور ابن ابی شیبہ نے اس حدیث کی تخریج کی ہے۔ عزیز طلبہ، آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ یہ جو حدیث کے بعد میں نے جو تشریح کی یعنی تخریج کے تعلق سے بتایا، اب دوبارہ آپ کو یہ چیز نہیں بتائی جائے گی، کیونکہ آپ کو یہ چیز اب خود سمجھنی ہوگی۔ ایک حدیث کے بعد میں نے یہاں بتا دیا اور مقدمے میں جو آپ نے پڑھا ہے اسی کے مطابق میں نے آپ کو سمجھایا ہے۔ اب دوبارہ یہ بات آپ کو نہیں سمجھائی جائے گی، صرف آپ کو حدیث کا ترجمہ، حدیث سے جو مسائل مستنبط ہوتے ہیں اور کس نے اس کو روایت کیا ہے صرف اشارتاً آپ کو بتایا جائے گا،
بس آپ کو جو ہے سمجھنا ہے. یہاں تشریح اور وضاحت اس لیے کر دی گئی کیونکہ پہلی حدیث ہم نے پڑھی ہے. اب اس حدیث میں کیا بتایا گیا دیکھیے، هو الطہور ماؤ. لفظ طہور پر غور کریں، تا کے اوپر زبر لے کر کے آئیں گے. کیوں؟ کیونکہ سمندر کا پانی وہ خود بھی پاک ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے، جیسا کہ اس کی تشریح آپ کو لکھا دی گئی ہے. طہور اور طہور یعنی سمندر کا پانی پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کے بارے میں یہاں ہمیں کیوں بتایا؟ ایک شخص نے آپ سے سوال کیا، ایک سائل آپ کے پاس آیا، یعنی سوال کرنے والا. اس نے سوال کیا کہ ہم سمندر کا سفر کرتے ہیں اور ہمیں کئی دن لگ جاتے ہیں، لیکن ہمارے پاس پانی بہت تھوڑا ہوتا ہے. اگر اس پانی سے ہم وضو کر لیں تو ہمارے پینے کے لیے پانی نہیں رہے گا. یعنی ہم پینے کے لیے لے جاتے ہیں تو ہم جو ہے وضو کیسے کریں نماز کے اوقات میں؟ آپ نے سمندر کی طرف اشارہ کیا کہ سمندر جو ہے اس کا پانی پاک ہے، یعنی اس سے آپ وضو کر سکتے ہیں اور اس پانی سے آپ پاکی حاصل کر سکتے ہیں. اب سائل کا جو سوال تھا وہ صرف پانی کے تعلق سے تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کے مردے کے تعلق سے بھی ہمیں بتا دیا کہ اس کا مردار بھی حلال ہے. یہ آپ نے کیوں بتایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے ایک اور آسانی کر دی. اگر سمندری سفر کے دوران پانی کی طرح خوراک بھی ختم ہو جائے، یعنی کھانے پینے کا سامان بھی اگر ختم ہو جائے اور ختم ہونے کا خدشہ ہو تو سمندر کے مردہ جانوروں کو خوراک بنایا جا سکتا ہے. سمندر کے جو جانور ہے مردہ جانور، یعنی سمندری جانور ہونا چاہیے، تو اس کو جو ہے خوراک بنایا جا سکتا ہے. اب یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ سمندر کا وہی مردار حلال ہے جو صرف سمندر میں ہی زندہ رہ سکتا ہو، خشکی میں نہیں. کوئی سمندر کا جانور خشکی پر اگر زندہ رہتا ہے تو پھر وہ حلال نہیں ہوگا. ہاں پانی میں اگر زندہ رہتا ہے جیسے مچھلی ہے، مچھلی وغیرہ، تو یہ حلال ہے. تو سمندری جانور ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جیسا کہ امام صنعانی نے یہی ساری وضاحت کی ہے. یعنی خشکی میں اگر سمندر کا جانور زندہ رہتا ہے تو وہ جائز نہیں ہوگا. ہاں پانی میں ہی اگر زندہ رہتا ہے اور پانی سے نکال لیا جائے تو پھر وہ مر جائے گا. پانی سے اگر نکالنے پر وہ مر جاتا ہے تو وہ حلال شمار کیا جائے گا. تو اس حدیث سے جہاں یہ ثابت ہوتا ہے کہ سمندری پانی سے وضو کیا جا سکتا ہے، وہاں یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ سمندری پانی کو صاف کر کے پینے کے قابل بھی بنایا جا سکتا ہے کیونکہ وہ پانی پاک ہے. اسی طرح اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ بلا تفریق سمندر کے تمام مردار جانور حلال ہے، جیسا کہ امام شافعی، امام مالک اور امام احمد رحمہم اللہ کی بھی یہی رائے ہے. جبکہ امام ابو حنیفہ کا قول دیکھیں تو امام ابو حنیفہ سمندری جانوروں میں صرف مچھلی کو ہی حلال قرار دیتے ہیں. یہ حدیث اس بات پر دلال کرتی ہے کہ فتویٰ دینے والے کو چاہیے کہ وہ سائل کو جواب دیتے ہوئے ان امور کی بھی رہنمائی کر دے جن کی اسے مستقبل میں ضرورت پیش آ سکتی ہے. یہ حدیث سے یہ اہم مسئلہ معلوم ہوا کہ فتویٰ دینے والے کو سائل کے جواب کا خیال رکھتے ہوئے جواب دینا چاہیے، اور اس کے تعلق سے مستقبل میں اگر اسی جواب کی کوئی ضرورت پڑ جائے تو اس کا جواب بھی اپنے علم کے اعتبار سے اسے دے دینا چاہیے. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ سائل کون تھا. سائل کے بارے میں تو بحث نہیں کرنی چاہیے، لیکن پھر بھی میں آپ کو اشارتاً بتا دوں کہ سائل یعنی جو سوال کرنے والا تھا، اس کے تعلق سے مختلف اقوال آتے ہیں، لیکن مسند احمد میں ایک روایت ہے جو بنو مدلج کا کوئی آدمی تھا، اور طبرانی نے جو ہے اس کا نام عبداللہ ذکر کیا ہے. بس اس کی زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. یہ شخص جو ہے ایک روایت کے مطابق عبداللہ نام کا آتا ہے، اور ایک روایت کے مطابق بس قبیلے کی طرف اس کی نسبت کر دی گئی. یہ حدیث ہے، اس حدیث سے جو مسائل ہمارے سامنے آئے اور جو اس کی وضاحت تھی وہ آپ کو بتا دی گئی. آپ جو ہے اس حدیث پر غور کریں اور اسی کو بارہا پڑھتے رہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں احادیث کو
پڑھنے سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق